جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی افطار نشریات جس کا نام ہے مسکراتا رمضان. اس میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ہمارے ساتھ افطار کے پکوان کے اس سیگمنٹ میں موجود ہیں شیف فرح. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اور ناظرین یہ افطار کے پکوان روزانہ یہ سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جس طریقے سے افطار میں کھانا ضروری ہے اسی طریقے سے افطار میں یہ جو اچھے اچھے پکوان ہیں یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان سے جو ہے نا انسان کے جو ذائقہ ہے جب وہ آتا ہے تو اس سے مزید اچھا فیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے. شیف فرح کیا کہتی، کیسی ہیں آپ؟ پہلے یہ بتائیں. الحمدللہ. آپ کافی دنوں بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے اس سیٹ پہ. کافی دنوں پہلے ہم ایک شو کیا کرتے تھے جی، اور اس کے بعد اب پھر بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ کچھ پرانی یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں اور وہ پرانے کھانے اور پرانے مزے اور تمام جسے کہتے ہیں فلیورز بالکل بالکل یاد آتے ہیں. اچھا شیف فرح کے بارے میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک تو میرا کیمرہ یہی والا ہے نا میرے خیال میں، ٹھیک ہے. تو شیف فرح کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت زبردست قسم کی ٹرینر شیف ہیں اور کافی ان کی ٹریننگ اور کافی ان کا جو ہے نا ایکسپیرینس ہے، اور اس ایکسپیرینس اور ٹریننگ کی وجہ سے جو ہے کئی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بڑی بڑی پوزیشنز پہ موجود ہیں، اور خود بھی ماشاءاللہ ایک پرائیویٹ فوڈ چین کے ساتھ انوالوڈ ہے جس کی باقاعدہ ڈیزائننگ کرتی ہیں ان کے کھانوں کی، کیا ہونا چاہیے ان کے کھانوں میں، کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک آرٹ ہے بیسیکلی. ہمارے یہاں کھانے کو بڑا نارمل لیتے ہیں، لیکن اگر اس کو بینگ اے فیلڈ دیکھیں اور بینگ اے پروفیشن دیکھیں تو کہتے ہیں نا آپ کا پیشن اگر آپ کو ارننگ دینے لگے تو اس سے اچھی بلیسنگ کوئی نہیں ہوتی. بالکل. تو کھانے کو صرف کھانا سمجھ کے نہ کھائیں، اس کو ایک آرٹ سمجھ کے لیں، اس کو ایک پروفیشن سمجھ کے لیں، اس کو اپنی صحت سمجھ کے لیں تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. یعنی اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خالی آپ اپنے لیے نہیں کھا رہے. کیمرہ مجھے ڈائریکٹر صاحب بتا نہیں رہے ہیں کہ کون سے کیمرے میں دیکھنا ہے، میرے خیال میں مصروف ہے کسی کام میں، اور یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کون سے اس کیمرے پہ آتے ہیں میرے خیال میں. ہے کیا خیال ہے؟ تو اب یہ صحت کا خیال رکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا پیٹ سمجھے گا. اچھا کیا آج ہمیں آپ بتا رہی ہیں؟ اچھا آج ہم تھوڑا سا ہیلدی ورژن کی طرف جائیں گے. عموماً ہمارے پاس جو افطار کے وقت ایک بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی کچھ ایسا مل جائے کہ ہمیں کھانے کی طلب بھی نہ ہو، تراویحیں بھی ہماری آرام سے ہو جائیں، اور کچھ ایسی فیلنگ بھی مل جائے کہ ہمیں انرجی بھی رہے. سو وی آر گوئنگ فار ٹوٹیاز. ہم ٹوٹیاز ریپس کی طرف جا رہے ہیں. اچھا اس کو ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے ہیلدی ورژن کی طرف بنائیں گے کہ لائک اس میں آپ کو انرجی بوسٹ بھی رہے گی اور آپ کو کیلوریز بھی کوئی بہت ہائی نہیں ملیں گی. تو آپ پھر اس کے بعد افطار کے میں یہ کھانے کے بعد کھانا بھی کھا سکتے ہیں، سحری بھی کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ٹورٹیلا جو یہ ٹورٹیاز ہوتے ہیں، ٹورٹیلا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے پہلے تو یہ مجھے بتائیں. لیکن لکھا تو ٹورٹیلا جاتا ہے. وہ کچھ ساؤنڈز جو سائلنٹ ساؤنڈز ہوتے ہیں تو وہ کچھ ورڈز کو ہماری پروننسیشنز کے مسئلے آتے ہیں، تو کلری میں جو ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. جہاں ہم ساری چیزوں کی بات کریں وہاں ہم ایک چیز آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہیں گے. روح افزا چل میرے لال اس دفعہ جو ہے خاص ٹیگ لائن ہے، اور یہ چل میرے لال جو ہے نا یہ ہمارا بڑا مشرقی ایک جملہ ہے، چل میرے لال. اور یہ لال لال جواہر و لال سے بھی ہے اور یہ لال لال شربت سے بھی ہے. تو لال کے ورڈ میں خاص طور پہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی اچھا ریڈ جب انرجی جو بھی ڈرنک آتا ہے، آپ یہ جس طرح ہم روزے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھ کے کچھ ریفریشنگ سا فیل نہیں ہوتا ہے؟ دیکھ کے اس کو وہ دیکھ کے کچھ خوشی سی مسرت جسے ہم وہ ذائقہ، وہ بچپن کا ٹیسٹ جو کہ ہم بچپن سے رمضان المبارک میں. اچھا پہلے زمانے میں گھروں میں ہوتا یہ تھا کہ صرف روح افزا جو ہے نا رمضان المبارک میں آیا کرتا تھا. عام دنوں میں کوئی تصور تھا نہیں، اس لیے بچے انتظار کیا کرتے تھے کہ بس جلدی سے رمضان المبارک آئیں تو پھر ہم یہ روح افزا کہ شربت پئیں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا انجوائے کریں گے. تو یہ اب ماشاءاللہ ویسے تو لوگ پورے سال ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن روح افزا جو مشروب مشرق جو خاص طور پہ روح افزا کی بات ہے وہ شاید کہیں اور ہمیں کسی اور لال شربت میں نہیں ملتی. اب ڈیزرٹس میں بھی میں نے دیکھا ہے بہت اچھا اس کا وہ آتا ہے، ان پٹ آتا ہے جب ہم ڈیزرٹس بنا رہے ہوتے ہیں. پہلے کانسیپٹ تھا کہ صرف ایز اے ڈرنک اس کو لیا جائے. آج اب جب تھوڑا سا کانسیپٹ چینج ہوا ہے کہ اس کو ایز اے ڈیزرٹس میں بھی لیتے ہیں چیزوں میں. اچھا اب گرین بھی آ گیا، یہ آپ دیکھیں ایگزیکٹلی. اچھا گرین کی اپنی ایک بڑی ریفریشنگ گرین تو پاکستان ہے اور پاکستان ہمارا دل ہے، تو جہاں لال ہے وہیں یہ گرین بھی روح افزا آ گیا ہے. اور یہ جو شربت ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ
بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں روزوں میں، اس لیے کہ اس کی جو انرجی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، انسٹنٹ انرجی، وہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے ہم جب افطار کرتے ہیں تو جو پورے دن ہم نے کھایا پیا نہیں ہوتا نا، اس کے جس بعد ایک طریقے سے انرجی ریویل ہمیں کرنی او آر ایس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں روزے کے بعد جو افطار کے بعد اس روح افزا کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ چلیں اب ایسا کرتے ہیں ایک چھوٹی سی وقفہ یہاں پہ لے لیتے ہیں تاکہ آپ کی چیزیں یہاں پہ مزید ریڈی ہو جائیں، اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جو ہے جب ہم آئیں گے تو پھر شیف فرا آپ کے ساتھ ہوں گی، میں ذرا نماز وغیرہ پڑھوں گا، تو شیف فرا آپ کو آگے لے کے کنٹینیو کر کے چلیں گی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خوشی نشریات مسکراتا رمضان.